الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اجل بج محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اسلام تک کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا اس سلسلے کی آج چھٹی کڑی ہے، اور کوشش ہے کہ اس سے پہلے کہ صحیح معنوں میں ہم اس دین مبین اسلام کی حقیقت سے کچھ آشنائی حاصل کر سکیں، ضروری ہے کہ پہلے ان بنیادوں کو اچھی طرح سمجھا جائے کہ جس پر یہ دین مبین اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا گیا ہے، کیونکہ جب تک ان بنیادوں کو، ان پلرز کو ہم اچھی طرح نہ سمجھیں کہ کیا ہے اور ان پر ایمان نہ لائیں، ان کی معرفت حاصل نہ کریں، تو جو عمارت ہم کھڑی کریں گے اسلام کی، اپنے وجود پر جس اسلام کو نافذ کریں گے، وہ عمارت ایک کمزور عمارت ہوگی، اور مختلف حالات کے اندر، مختلف زمانے کے طوفانوں کے اندر یہ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہ پائے گی، اس کے اندر استحکام نہیں ہوگا، گر جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ ان اصلی معارف دین کو، معارف اسلام کو سمجھیں، پہلے ان عمارت کی ان بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ کوئی بھی مکتب، کوئی بھی دین، کوئی بھی سسٹم، اس کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں جسے تصور کائنات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی یہ مکتب، یہ دین، یہ سسٹم اس پوری کائنات کے نظام کو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ پھر جیسا اس کا تصور کائنات ہوتا ہے، اسی کے مطابق اس کی جو باقی تعلیمات ہوتی ہیں، اسی کے مطابق وہ پھر تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں۔ اگر ایک مکتب، ایک دین، ایک سسٹم اس تمام دنیا کو ایک مادی نگاہ سے دیکھے تو اس کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ انسان کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ چونکہ سب کچھ جو بھی ہے مادے کے اندر منحصر ہے، اس لیے تمہیں جو کچھ حاصل کرنا ہے، تمہاری جو کچھ کامیابی ہے، اسی مادی ترقی کے اندر ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو کہ خدا کو نہیں مانتے اور سب کچھ اسی مادے کو فرض کرتے ہیں، ان کی زندگی کو آپ دیکھ لیں کہ ان کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کریں، اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کریں،
عیش و عشرت کے اندر زندگی گزاریں، کیونکہ جو کچھ ہے یہی 60 70 80 90 سال کا عرصہ ہے جس کے اندر ان کو جو کچھ حاصل کرنا ہے یہیں پہ حاصل کرنا ہے. اس لیے ان کی تمام تر توجہ اس دنیا کے اوپر اس نگاہ سے ہوتی ہے. اسی لیے اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا غرب کے اندر ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ بڑا قانون ہے، سب چیزوں کی پابندیاں ہیں، سب رولز فالو کرتے ہیں، یہ سب چیزیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ کوئی اخلاقی بنیادیں ان کے پاس اسٹرانگ ہیں جس کی وجہ سے یہ قانون کی پابندی ہوتی. نہیں، کیونکہ اس مادی دنیا کے اندر سب کو زندگی گزارنی ہے، سب کو جو ہے عیش و عشرت سے رہنا ہے، سب کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنا اس لذت کو حاصل کرنا ہے. اگر قانون کی پابندی نہ کی جائے تو پھر کوئی بھی اس لذت تک نہیں پہنچ سکے گا، کوئی بھی اچھی زندگی اس مادی لحاظ سے اچھی زندگی نہیں گزار سکے گا. بس ضروری ہے کہ اس مادی لحاظ سے ہی اگر اچھی زندگی انسان گزارنا چاہتا ہے قوانین کو فالو کرے. اسی لیے جہاں پہ جس کو موقع ملتا ہے، ایسا نہیں کہ وہاں پہ جو ہے سب فرشتے ہیں اور سب جو ہے وہ قانون کی اس طرح سے فالو کر رہے ہیں کہ بالکل اگر جو ہے رات کی مثلاً جو ہے وہ اندھیرا بھی ہو اور سب کچھ ہو اور بالکل خلوت کا موقع ہو تب بھی جو ہے وہ قانون کی پابندی نہیں. ایسا نہیں ہے. فقط قانون کی پابندی اس لیے ہے تاکہ جو ہے جب سب قانون کی پابندی کریں گے تو یہ بھی جو ہے اپنے مفادات تک پہنچ سکیں گے اور دوسرے بھی پہنچ سکیں گے. لیکن اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے قانون کے توڑنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی مجھے جو ہے کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا، تو وہ کوئی قانون کی پابندی نہیں کرے گا. وہاں پہ قانون کی پابندی اس ڈر سے کی جاتی ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے دیکھ کے دوسرا بھی کام کرے گا، پھر میرے بھی حقوق پامال ہوں گے. بس اپنے حقوق کو بچانے کے لیے، ان لذتوں سے زیادہ استفادہ کرنے کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں کہ باہمی ایک سمجھوتا ہے پورے معاشرے کا کہ ہم سب مل کر اس قانون کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن فرق ہوتا ہے، ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ چارہ نہیں ہے اس لیے میں کام کر رہا ہوں، ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ میرا دین مجھے اس طرح سے تعلیم دیتا ہے، اس کی بنیادیں اس طرح سے ہے کہ چارہ ہو کہ چارہ نہ ہو، نہیں، میں خود بخود جو ہے اس قانون کی پابندی کروں گا، اخلاقیات کی پابندی کروں گا. دونوں میں زمین تا آسمان فرق ہے. بس ہمارا دین جو ہے وہ کن پلرز کے اوپر کھڑا ہے. آپ سے 2 دن 3 دن یہ گفتگو ہوئی کہ اس کے 3 پلرز ہیں، اہم ترین پلرز. ایک جو ہے خود انسان ہے، ایک اس کا خدا ہے، اور ایک وہ دنیا ہے جس کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے. ان 3 پلرز کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہمارا اسلام کے اندر اس کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے، کیا تصور اسلام ہم کو دیتا ہے. توحید اور انسان کے بارے میں، یعنی خدا اور انسان کے بارے میں کچھ گفتگو ہو چکی مختصراً، اور اس کے کچھ آثار بھی، یعنی جو پریکٹیکل اس کے آثار ہیں وہ بھی ہم نے کچھ دیکھنے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے، خدا کو اپنا مالک سمجھتا ہے، خدا کو اپنا خالق سمجھتا ہے، خدا کو اپنا رب سمجھتا ہے تو اس کی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہ ہو. نہیں، اس کا بہت گہرا اثر ہے، اور جو آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا ہے. اسی طرح سے انسان کو میں کس طرح سے دیکھتا ہوں. انسان کی حقیقت فقط جسم ہے یا جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی ہے. اگر میں اس کے ساتھ ساتھ روح کا بھی قائل ہوتا ہوں اور جس انسان کی حقیقت کو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ انسان کی حقیقت ہے اس کی روح تشکیل دیتی ہے، تو اس کے اپنے آثار ہیں کہ جس کو کل بیان کیا، اس کو تکرار نہیں کیا جا سکتا. اب تیسرا جو پلر ہے دنیا، یہ جہان جس میں انسان زندگی گزار رہا ہے، کیا اسلام اس کے بارے میں کیا ہمیں کانسیپٹ دیتا ہے، کیا تصور ہے اسلام کے دنیا کے بارے میں. یہ جب 3 پلرز پہ گفتگو ہم انشاءاللہ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر وہ اصلی جو گفتگو ہے، یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب تک ہماری گفتگو ایک طرح سے بیس کرنے چل رہی ہے. ابھی تک ہم وہ دین کی جو ایک طرح سے جو اس بلڈنگ ہے، جو عمارت ہے جو نظر آتی ہے ہمیں، وہاں تک ہماری بات ابھی نہیں پہنچی. لیکن جب ان تینوں چیزوں کو کمپلیٹ کر لیں گے، خدا، انسان اور جہان، تب آپ دیکھیں گے کہ ساری کی ساری تعلیمات کس طرح سے، کتنی آسانی سے ان 3 پلرز کے اوپر سے، یعنی اس سے خود بخود نکل کے سامنے آتی ہیں. کس طرح سے پھر ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ زہد کیا ہوتا ہے اور کیوں اس کی امپورٹنس ہے. کس طرح ہم سمجھ میں آئے گا کہ توکل کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے اسلام. خود بخود ہم ایک انسان اگر ان تینوں چیزوں کو سمجھ لے تو جو شخص تھوڑا تفکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تعقل کر سکتا ہو، خود بخود اس کی زندگی ایسی بن جائے گی. خود بخود اگر اس کو بتائے نہ بھی جائے، اس طرح سے زندگی گزارے گا کہ ہم اس شخص کی زندگی کو دیکھ کر اس سے عکس کر سکیں گے. ہاں دیکھو یہ شخص زاہد ہے، دیکھو یہ شخص توکل کرتا ہے، دیکھو یہ شخص جو ہے غافل نہیں ہے، ہمیشہ کسی کا ذکر میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے. یہ سب چیزیں ہم انسان کو دیکھ کے اس سے عکس کر سکتے ہیں.
دنیا کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ جان لو کہ یہ حیات دنیا تمہاری جو ہے، دنیا کی زندگی جو ہے کس قسم کی ہے؟ یہاں پہ 5 ایک طرح سے صفات بیان کی گئی ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ در حقیقت 5 صفات ایسی نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے 5 اسٹیجز ہیں انسان کے، ان کی طرف اشارہ ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. 5 صفات کو بیان کیا. یہ دنیا، حیات دنیا کے لعب، کھیل ہے، ایک لہو ہے، بیہودہ ہے، زینت ہے، زینت آپ سمجھتے ہیں اسی معنی میں، تفاخر بینکم، تمہارا ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباحات کرنا ہے. کس چیز کے اندر؟ فی الاموال والاولاد. وتفاخر بینکم، و 5واں کیا ہے؟ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اموال اور اولاد کے اندر ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانا، تکاثر کرنا کہ میری اتنی اولاد ہے، میرے پاس اتنا مال ہے. یہ 5 چیزیں. دیکھیں ایک انسان جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ کھیل کود میں گزرتی ہے. شروع کا جو اس کی زندگی ہوتی ہے، اس کی سارا فوکس جو ہوتا ہے کھیل پر ہوتا ہے. پہلے سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا کہ زندگی دنیا کیا ہے؟ کھیل ہے، لعب و لہو. تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے یہ بچہ، تھوڑا سا نوجوانی کی اس میں آتا ہے. اب دیکھیں اپنا ٹائم جو ہے وہ کس طرح سے پاس کر رہا ہوتا ہے. آج کل کے ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیں کس طرح سے ان کا جو ہے وہ ٹائم عام طور پہ گزر رہا ہوتا ہے. مثلا واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر، فضول میں جو اس کے کام کی چیزیں اس کی بات نہیں کر رہا. 1-2% لوگ ہوں گے جو اس کا کام صحیح طرح سے کرتے ہوں گے، لیکن مثلا کہ اپنا ٹائم اس طرح سے ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہیں جو ہے مثلا ویڈیوز دیکھنے کے اندر، ان چیزوں کے اندر، یعنی جس کا کوئی حاصل نہ ہو. ایک دفعہ انسان تفریح کے لیے کام کرتا ہے تاکہ کچھ اس کو انرجی ملے، تاکہ اپنا باقی کام اچھی طرح سے انجام دے سکے، جو اس کی تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے، اور تاکہ اس تفریح سے جو اس کو انرجی ملی ہے، اس انٹرٹینمنٹ سے جو اس کو انرجی ملی ہے، جو فریش ہو گیا ہے، تو اپنا ٹائم جو ہے پڑھائی میں اچھی طرح لگا سکے، باقی اپنے کام میں لگا سکے. اسی کو جو ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے دن کو 3 یا 4 مختلف اس کے اندر تقسیم کرے. اگر اس کے پاس 24 گھنٹے ہیں تو 3 یا 4 اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کرے کہ دن کا ایک حصہ مجھے اس میں گزارنا ہے. اس میں سے ایک کیا ہے؟ ایک آپ کی جو اقتصادی ایکٹیویٹیز ہے، جو آپ معاش کے لیے کام کرتے ہیں. ایک حصہ جو ہے انسان کو عبادت کے لیے رکھنا چاہیے، اور ایک حصہ اس کا جو ہے تفریح کے لیے ہونا چاہیے. یعنی باقاعدہ امام کہتے ہیں کہ تفریح کے لیے ایک وقت گزارو، رکھو اپنے ٹائم ٹیبل کے اندر. کیوں؟ بلا وجہ نہیں. دیکھیں ہماری تفریح کس لیے ہوتی ہے؟ بلا وجہ کی تفریح برائے تفریح نہیں. امام کہتے ہیں ہر چیز کا ایک مقصد کے لیے ہونا چاہیے. تفریح بھی ہو تو کس کام کے لیے ہو؟ اس سے انرجی حاصل کرو تاکہ تم عبادت اچھی طرح کر سکو، تاکہ تم اپنی پڑھائی، اگر ایک طالب علم ہے تو پڑھائی اچھی طرح کر سکے. اگر کوئی شخص جو ہے معاش کے اندر لگا ہوا ہے تو اس کا دل لگ سکے اس کام کے اندر. بس یہ ہے دوسرا سٹیج، لہو، بےہودگی، کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں، ایسے انسان اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. پھر تیسرا سٹیج کیا ہے؟ زینت ہے. جب تھوڑا سا انسان دیکھتے جوانی کے سٹیج میں آتا ہے، آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب جوانی کے سٹیج میں آتا ہے کس طرح سے پھر وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے آپ کو سنوارتا ہے. اس سے پہلے تک اس کو جو ہے زیادہ ہوش نہیں ہوتا تھا کہ میرے کپڑے کیسے ہیں یا نہیں. جب جوانی کے سٹیج میں آ جاتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے میری اپنی جو شخصیت کو، اس ظاہری جسم کو جو ہے مجھے اچھی طرح بند سنور کے رہنا چاہیے، اور اس کے اندر اپنا ٹائم گزارتا ہے. یہ ایک طبیعی سی چیز ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، فرق نہیں پڑتا. جب جوانی کے سٹیج میں انسان آتا ہے تو اس کے اندر یہ خود میلان ہوتا ہے، ایک رجحان ہوتا ہے کہ وہ زینت کی طرف توجہ دیتا ہے. اس کے بعد جب یہ انسان جو ہے مثلا 40 سال کی ایج کو کراس کر جاتا ہے، پھر اس کی توجہ بہت زیادہ ان چیزوں پہ نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے بہت بند سنور کے باہر نکلے، یہ کرے وہ کرے. پھر کیا ہے؟ تفاخر. پھر انسان کی نوبت آتی تفاخر کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباحت کرتا ہے کہ میرے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میرے پاس یہ ہے وہ ہے. پھر ایک دوسرے پہ تفاخر کرنے میں لگتا ہے. اس کے بعد وتکاثر فی الاموال والاولاد. اور جب انسان ریٹائر ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کے پاس پھر بچے ہوتے ہیں، پوتے ہوتے ہیں، نواسے ہوتے ہیں، نواسیاں ہوتی ہیں، اور جو کچھ اس نے جمع کر لیا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، بس وہی ہے. اب مزید اس کے پاس کچھ اور نہیں ہے. بس یہ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ 5 اسٹیجز ایسے ہی ہوں. یعنی جو شخص جو ہے وہ زینت کے اندر ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جوانی کے اندر ہے تو بعد میں نہیں ہو سکتا، نہیں، ایسا کوئی فکس نہیں ہے. لیکن بعض علماء نے اس کو اس طرح سے کہا ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ 5 اسٹیجز جو ہے، یہ 5 جو صفات دنیا کی زندگی کی بیان کی گئی ہیں ایسے ہی نہیں ہیں، بلکہ 5 اسٹیجز کو ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن جس طرح سے عرض کیا ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض
بوڑھے انسان جو ہیں وہ کہاں کس میں لگے ہوئے ہیں؟ لعب میں لگے ہوئے ہیں، کھیل میں لگے ہوئے ہیں. یعنی ممکن ہے ایک انسان جو 80 سال کا ہوگا لیکن اس کی زندگی کھیل کے اندر لگی ہوئی ہو. بالکل اس طرح سے ہو کہ جیسے یہ بچہ ہے، یعنی جو یہ شخص جو بڑا ہے لیکن اس کا ذہن جو ہے ابھی تک بچکانا ہے. اور ایک ممکن ہے انسان جو ہے وہ بڑا ہو جائے لیکن زینت میں لگا ہوا ہو. یعنی اس کے اندر ایک ایسا نہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو ہے ہمیشہ جو ہے فکس اسٹیجز. ایک درود ہے جو محمد وال محمد پر تھوڑا سا آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والوں بس. اس کے بعد ارشاد فرماتے اسی آیت کے اندر کہ یہ جو زندگی حیات دنیا کا جس طرح سے ہم نے ذکر کیا کہ یہ لعب ہے، لہو ہے، زینت ہے، تفاخر ہے، تکاثر ہے، یہ پوری دنیا کیا ہے؟ اس کی ایک اور مثال دیتا ہے خدا سمجھانے کے لیے. یہ ایک بارش کی مانند ہے کہ بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب بارش زمین پر آتی ہے، زرخیز زمین پر، تو اس کے نتیجے میں کھیتی جو ہے وہ ہریالی ہو جاتی ہے ہر جگہ، اور جو ہے فصل اگاتی ہے. اس طرح سے کہ جو کسان ہے وہ تعجب کرتے ہیں کہ کتنی زبردست اس مرتبہ جو کھیتی ہوئی ہے اور جو ہے فصل اگی ہے. ثم یہی جو فترہ مصفرہ، اس کے بعد جو آہستہ آہستہ وہ دوبارہ سے سوکھنے کی طرف آتی ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ فصل کو جو ہے وہ پیلی پڑ گئی، یعنی بالکل خشک ہو گئی. جیسے کہ خزاں کا ایک سیزن آیا اور وہ سب کے سب جو ہے خشک ہو گئی. ثم یکون حطاما، اتنی خشک ہو گئی، اتنی خشک ہو گئی کہ بالکل جس طرح سے خس و خاشاک ہے، بالکل پاؤڈر کی طرح. یعنی اگر ان پتوں کو آپ ہاتھ لگائیں تو جیسے وہ بالکل خس و خاشاک کی طرح، بالکل پاؤڈر کی طرح ہو جائے. ثم یکون حطاما وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ سب کیا تھا؟ اگر آپ پہلی اس مثال کو لیں کہ جو لعب تھا، لہو تھا، زینت تھا، تفاخر تھا، تکاثر تھا، کہنے کے مسئلہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یا اس کھیتی کی مثال لیں کہ جو بارش ہوئی، اگی، اپنی عروج پہ پہنچی، اپنے کمال پہ پہنچی، پھر آہستہ آہستہ دوبارہ سے نیست و نابودی کی طرف چلی گئی. یہ سب کیا ہے؟ یہ متاع الغرور ہے. دھوکہ تم کھا رہے ہو، اس سے تم دھوکہ کھا رہے ہو. دیکھیں استاد جوادی عاملی بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. نوروز کا جب وقت آتا ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ مثلا جو ہے وہ سولر لحاظ سے جو ہے جب دنیا جو ہے ایک پورا چکر سورج کے گرد کاٹ لیتی ہے تو ایک سال پورا ہو جاتا ہے، 365 دن پورے ہو جاتے ہیں. تو اس کو جو اس سولر ایئر کو جو ہے مختلف لوگ جو ہیں، مختلف اقوام جو ہے مختلف جگہ سے سٹارٹ کرتی ہیں. ایرانی جو ہے وہ اس کو مارچ کے مہینے سے، یعنی جب بہار کا موسم آتا ہے وہاں سے اس سال کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں. عید کا دن عید منائی جاتی ہے ایران کے اندر، اور ہمارے یہاں بھی بعض روایت ملتی ہیں کہ جس کے اندر کچھ عبادات کو ذکر کیا گیا، روزہ رکھنے کا مسئلہ. خوب، بہت اچھے کہتے ہیں کہ یہ جو نوروز ہے اس کے اندر تم جو اتنی خوشیاں منا رہے ہو کہ عید آ گئی، تو خوشی کس کو منانی چاہیے؟ کہ جس نے کچھ حاصل کیا ہو، جس نے کچھ کمال کا راستہ طے کیا ہو. تو کمال کا سفر کس نے طے کیا؟ کمال تو اس زمین نے طے کیا کہ وہ جو ہے خزاں سے اور جو ہے وہ سردی کے اس موسم سے نکل کے کہ سارے پتے جھڑ چکے تھے اور اس کے اندر کوئی پھل نہیں تھا اور کوئی پھول نہیں تھے، وہ دوبارہ سے اس نے کمال کا ایک سفر طے کیا اور دوبارہ سے اس کے اندر وہ سرسبز ہو گیا اور آہستہ آہستہ جو اس میں پھول ہو گئے. تو کمال کس نے طے کیا؟ زمین نے طے کیا. تو تم کس چیز کی خوشی منا رہے ہو؟ خوشی تو زمین کو منانی چاہیے. تمہارے اندر کیا فرق پڑا؟ تمہاری ذات نے کیا کمایا؟ تمہاری ذات نے کس کمال کو حاصل کیا کہ تم جو ہے خوش ہو رہے ہو؟ تمہارا کمال کب ہے؟ وہی جو کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس دن مومن گناہ نہ کرے اس کی عید ہے. کیوں؟ کیونکہ جس دن وہ گناہ نہیں کرتا کمال کی طرف سفر طے کرتا ہے، یہ اس کی عید ہے، یہ اس کا کمال ہے. یہ زمین کی گردش کرنے سے یا انسان جو ہے اپنی برتھ ڈے مناتا ہے، انتہائی میں سمجھتا ہوں بیہودہ چیز ہے. پتہ نہیں کہاں سے ہمارے جو ہے فرہنگ کے اندر آ گئی. کیا اس کے اندر ہے؟ میں اس دن پیدا ہوا تھا. اس دن تو حساب کتاب کا دن ہونا چاہیے. انسان کو بہت ٹینشن میں ہونا چاہیے کہ میں ذرا جس طرح سے جب جو ہے وہ کوئی آفیسز کے اندر جو ہے کارخانوں کے اندر مختلف جو بزنس کے اندر جب حساب کتاب کا دن ہوتا ہے سال کے اندر کلوزنگ ہوتی ہے تو وہ لوگ تو بہت پریشان ہوتے ہیں، لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بالآخر دیکھیں کہ کیا ہوا، کیا کمایا، کیا کھویا. ہم لوگ اپنی برتھ ڈیز کو انتہائی فضول اور بیہودہ کاموں میں گزار رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں احساس نہیں ہے. وہ کل کی گفتگو اگر دیکھیں ہم کو احساس نہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کس چیز کے اندر کمال حاصل کرتا ہے. اگر اس کو حاصل کر لیں، اس کو سمجھ لیں تو ان چیزوں سے خوش نہیں ہوں گے. کب خوش ہوں گے؟ جب کسی کمال کو حاصل کریں گے. یعنی جب میرے اندر کچھ آئے گا، نہ کہ زمین کے اندر اور زمان کے اندر کچھ آئے گا. مجھے تو کچھ حاصل نہیں ہوا. بس فرماتے ہیں ومل حیات الدنیا، یہ سب کچھ پوری دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ ایک متاع غرور ہے، دھوکہ دینے کے لیے ہے. یہ ایک مقدماتی گفتگو تھی. بس دنیا کی اس طرح سے جو ہم کو تعریف ملتی ہے. اب
جیسے ہی دنیا کا ذکر آتا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ آپ مثلا نیج البلاغہ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو جگہ جگہ پر جو ہے دنیا کی مذمت آپ کو ملتی ہے. اور باقی روایات کے اندر بھی قرآن کی اور مختلف آیات جو انشاءاللہ بھی پیش کروں گا, ان سے ایک انسان فوراً نتیجہ نکالتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے, اس دنیا کو چھوڑ کر ایک جگہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائے. جب دنیا کی اتنی مذمت ہے, جب دنیا اتنی بری چیز ہے, اتنی جو ہے ہم کو دھوکہ دیتی ہے, تو پھر آخر اس سے تو بہت ڈرنا چاہیے. اس کے اندر زیادہ انسان کو نہیں لگنا چاہیے, زیادہ انوالو نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ غلط فہمی ہے کہ جس کو امام علیہ السلام خود اس نہج البلاغہ کے اندر بہت اچھی طرح سے دور کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے, اس بات کا خلاصہ ہی ہوتا ہے امام کی اس بات کا کہ دنیا دو طرح کی ہے. ایک دنیا وہ ہے کہ جس کی مذمت ہے, اور ایک وہ دنیا وہ ہے جس کی مدح کی گئی ہے, جس کی تعریف کی گئی ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس دنیا کے اندر کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں مدح اور تعریف کے قابل ہو جائیں, یا ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں مذمت اور اس کے قابل ہو جائیں. یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے. دنیا کے اندر دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں. اب کس طرح فرماتے ہیں کہ حقا اقول, اس خطبہ نمبر میں لکھا نہیں اس وقت, ایک بہت ہی طویل یا نسبتاً طویل خطبہ ہے. اس کے اندر بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ امام علیہ السلام اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں. وہاں پہ ایک جگہ آ کے فرماتے ہیں, میں چند خط اس کے فقط نوٹ کیے, حقا اقول کیا مد دنیا غرت کا ولیکن بہا اغتررتا, دنیا نے تجھے دھوکہ نہیں دیا. مد دنیا غرت کا, دھوکہ دنیا تجھے نہیں دیتی, تو دنیا سے دھوکہ حاصل لیتا ہے, تو دنیا سے فریب پھوڑتا ہے, خود دھوکہ کھا جاتا ہے تو دنیا سے. وَلَقَدْ كَاشَفَتْكَ الْعِظَاتِ, کیوں دنیا تجھے دھوکہ دے گی. دیکھیں دھوکہ کون دیتا ہے. فرض کریں ہمارے معاشرے کے اندر بہت واضح سی مثال ہے, آپ دودھ لینے جاتے ہیں, دودھ والا جو ہے وہ آپ کے سامنے سے پانی نہیں ڈالتا, پہلے سے پانی ڈال کے رکھا ہوتا ہے, مکس کر کے دیتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کتنا جو ہے پرسنٹ دودھ کا ہے, کتنا جو ہے پرسنٹ پانی کا ہے. یہ ہے, اور آپ کو یہ کہہ کے بھی نہیں بیچتا کہ میں نے اس میں پانی کی ملاوٹ کی ہے, کہتے ہیں یہ دودھ ہے. آپ اس کو دودھ سمجھ کے لے رہے ہوتے ہیں, نہ کہ دودھ پلس پانی. یہ کیا دھوکہ ہے. لیکن اگر فرض کریں ایک جگہ کے بارے میں معروف ہو کہ یہ شخص تو انتہائی زیادہ جو ہے وہ پانی کی ملاوٹ اس میں کرتا ہے, اور پھر بھی آپ جائیں اس سے جا کے دودھ خریدیں, تو آپ خود دھوکہ کھا رہے ہیں. یعنی اتنا زیادہ مشہور ہو چکا ہے. یا فرض کریں اس نے اپنی دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیا, پھر تو جو ہے وہ انتہائی بیوقوفی کی علامت ہوگی. اس نے لکھ کے بھی لگا دیا, اور پھر بھی جو ہے میں توجہ نہ کروں, اور پھر بھی اسی سے یہ سمجھ کے دودھ لوں کہ یہ خالص دودھ ہے. اس سے زیادہ بیوقوفی انسان کو ہوگا. وہ تو کھل کے بتا رہا ہے کہ میرے اندر یہ خصوصیات ہیں, اس دکان پہ جو دودھ ملتا ہے وہ ایسا ہے, پھر بھی میں اس کو خالص دودھ سمجھ کے خرید لوں. تو یہ دھوکہ میں نے خود کھایا, اس نے دھوکہ مجھے نہیں دیا. فرماتے ہیں کہ ولیکن بہا اغتررتا, تو خود ہے جس نے جو ہے اس دنیا سے دھوکہ کھایا ہے. وَلَقَدْ كَاشَفَتْكَ الْعِظَاتِ, دنیا نے تیرے سامنے نصیحتوں کو کھول کے رکھ دیا ہے. کیا نصیحتیں ہیں, کیا نصیحتیں دنیا کی, کیا دنیا کے کس طرح سے نصیحت کرتی ہے. ہر روز جب تم گزرتے ہو, اپنے آفس جا رہے ہو, تو تم کبھی دیکھتے ہو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی جو ہے روڈ پہ پڑا ہوا ہے, تڑپ رہا ہے. کبھی کسی کو دیکھتے ہو کہ ایمبولینس تیزی سے جا رہی ہے, جو ہے وہ میت اس کی جو ہے قبرستان کی جانب لے جایا جا رہا ہے. کبھی تم جاتے ہو اپنے آئزہ اقربا جو ہے فرض کرو کسی کے جو ہے خدا سب کو شفا دے کسی ہاسپٹل میں, تو دیکھتے ہو کہ لائن لگی ہوئی ہے مریضوں کی جو ہے وہ جو سسک رہے ہیں اور جو تڑپ رہے ہیں بیماریوں سے. کتنے ہی مریض ہیں جو لا علاج مریضوں کے اندر امراض کے اندر مبتلا ہیں. تو دنیا جو ہے اپنے آپ کو واضح طور پر تمہارے سامنے رکھ رہی ہے, نصیحت کر رہی ہے کہ میں یہ ہوں. چھپایا نہیں اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ہے جو میرے اندر اگر تم جو مبتلا ہو جاؤ گے اور پوری زندگی جو ہے میری جانب توجہ رکھو گے تو نہ کبھی بیمار ہوگے, نہ تمہیں موت آئے گی, نہ کچھ ہوگا. نہیں, واضح طور پر کچھ نہیں چھپایا اس دنیا نے. کب چھپایا ہم سے. امام فرماتے وَلَقَدْ كَاشَفَتْكَ الْعِظَاتِ, نصیحتوں کو کھول کے اس نے تمہارے سامنے بیان کر دیا. وَآذَنَتْكَ عَلَى السَّوَائِنِ, اور بالکل یکساں طور پر تمہیں آگاہ کر دیا, بالکل واضح طور پر. وَلَهِيَ بِمَا تَعِدُكَ مِن نُزُولِ الْبَلَاءِ بِجِسْمِكَ وَالنَّقْصِ فِي قُوَّتِكَ أَصْدَقُ وَأَوْفَى مِنْ أَن تُكَذِّبُكَ أَوْ تُغَرَّكَ. کہتے ہیں کہ اور یہ دنیا جو ہے اپنے ان وعدوں کے ذریعے, کون سے وعدوں کے ذریعے, اس نے وعدہ کیا ہے کہ بلا تو آئے گی, اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم بیمار تو ہوگے, اس سب چیزوں کا اس نے وعدہ کر کے رکھا ہے, اور اس کے اندر انتہائی وفادار ہے.
یعنی اس وعدے کو وفا بھی کرتی ہے، وفا کرتی ہے نا دنیا. ہر انسان مریض ہوتا ہے، ہر انسان مر جاتا ہے، ہر انسان جو ہے جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. ایک اسٹیج آتا ہے کہ مثلا 40 سال گزرنے کے بعد یا 50 سال کے بعد آہستہ آہستہ اس کی جسم جو ہے وہ دوبارہ سے کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے. پہلے رشد کرتا ہے، بڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، ایک قوت کی جانب پہنچ جاتا ہے، پھر دوبارہ سے ڈھلان کی طرف سفر کرتا ہے. معاشرے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، سب ہمارے سامنے موجود ہیں. اور دنیا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں ایسا کروں گی. یہاں پہ تم مریض بھی ہوگے، یہاں پہ تم کمزور بھی ہوگے آہستہ آہستہ، اور پھر ایک دن تم مر بھی جاؤ گے. اور جو دنیا وعدہ کرتی ہے کتنا اچھی طرح پورا کرتی ہے. اس کا مطلب ہے دنیا بری چیز نہیں ہے. دنیا تو صادق ہے اپنے وعدے کے اندر، جو وعدہ کرتی پورا کر کے دکھاتی، دھوکہ نہیں دیتی، جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے. یہ اصدق ہے اور اوفا ہے، اس سے کہ تم کو دھوکہ دے، اس سے کہ تم کو جھوٹ بولے. نہیں، جھوٹ نہیں بولتی. اسی طرح سے مثلا ایک اور جگہ ارشاد فرماتے امام علیہ السلام، کیا تم نے ٹوٹے ہوئے گھروں کو نہیں دیکھا؟ مثلا تم جاتے ہو تاریخی مقامات پر، وہاں پہ جو ہے وہ سیلفیز کھینچتے ہو، اور جو ہے وہاں پہ جو پکنک کرتے ہو، سب کچھ آ جاتے ہو. یہ نہیں ہے وہ جگہ. یہ ہے دیکھو کہ ٹوٹے ہوئے مکان، اس میں پہلے کوئی رہا کرتا تھا. پہلے یہاں کو بادشاہ رہا کرتے تھے، جن کی عیش و عشرت کی زندگی ہوا کرتی تھی. اب وہ کہاں ہیں؟ ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. اگر تو ٹوٹے ہوئے گھروں اور سنسان مکانوں سے دنیا کی معرفت حاصل کرے تو انہیں اچھی یاد دہانی کے لحاظ سے بہت مہربان شخص پائے گا. کتنا مہربان انسان ہے کہ جو سب سچ سے بتا رہا ہے، کچھ چیز چھپا نہیں رہا ہے انسان ہم سے. ایسا شخص کی مانند اس دنیا کو پائے گا. ہر چیز اس نے ہمارے لیے واضح کر دی ہے. یہ ہے دنیا. ایک اور مثال جو دنیا کی دی جاتی ہے، انہی سب مختلف مثالوں سے مختلف ہمیں پیغامات دیے جا رہے ہیں. ایک مثال ہے شراب کی مثال. شراب کسے کہتے ہیں؟ جب انسان جو ہے کسی گرم دن کے اندر سفر کرتا ہے اور مثلا بیابان ہو اور سورج اوپر سے جو ہے وہ اس کی تیز روشنی ہو، تو کیا انسان کیا دیکھتا ہے کہ دور سے اس کو ایسا لگتا ہے کہ آگے جا کے جو ہے پانی ہے، پانی نظر آتا ہے اس کو. اور انسان جو کہ دھوپ اور اس گرمی کے اندر جو پیاسا ہوتا ہے، اس کے اندر شدید جو ہے پیاس ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جلد از جلد اس پانی تک پہنچ جائے. اس کی آرزو ہوتی ہے، بہت خوش ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ پانی جو ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور اب میں جو ہے وہاں تک پہنچوں گا اور میری پیاس جو ہے بجھ جائے گی. اور اس شراب کی جانب چلنا شروع کرتا ہے اور شروع کرتا ہے، بس چلتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی شراب تک نہیں پہنچ پاتا. یہ ہے دنیا. دنیا کی ایک اور مثال کیا ہے کہ جتنا تم اس کے پیچھے بھاگو گے تب تمہیں حاصل نہیں ہوگی. ایک اور بہت خوبصورت مثال اسی چیز کو سمجھانے کے لیے، اب کسی امام کا قول ہے یا کسی عالم دین کا، مجھے یاد نہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایک ایسی زمین کی ہے جو سرد علاقوں کی زمین ہو، کہ جہاں پر جب آپ کوئی چیز اگائیں تو کیا ہوگا؟ سرد زمین ہے، اس کو خیال رکھیں. مثلا فرض کریں 6 مہینے سال کے جو وہاں پہ سرد ہوتا ہے، جب آپ اس میں کچھ اگائیں گے، جب جیسی گرمی آئے گی اور یہ جو ہے وہ پودا نکلے گا اور جب تھوڑا سا بڑا ہوگا اور آہستہ آہستہ اس کے اندر جب جو ہے پھول آئیں گے اور پھول کھلیں گے، پھول کھلنے کے بعد کس چیز کا وقت آتا ہے؟ پھر وقت آتا ہے اس کا جو ہے وہ پھل نکلے گا. لیکن جیسے ہی پھل نکلنے کا وقت آ رہا ہوتا ہے، چونکہ سرد زمین ہے، آہستہ آہستہ ہوا دوبارہ سے سرد ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے موسم سرد ہو جاتا ہے، اور پھر ویدر ایسا نہیں ہوتا کہ اب دوبارہ سے اس کے اندر وہ پھول جو ہے وہ تبدیل ہو سکے کس میں؟ پھل میں، اور دوبارہ سے وہ پھول جو ہے مرجھا جاتا ہے سردی کی وجہ سے. اس دنیا کی مثال ایسی ہے. یعنی جو انسان اس دنیا کے پیچھے ہے وہ اس دنیا کے پھل کو کبھی حاصل کر ہی نہیں پائے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی زمین سرد زمین ہے. اس کے اندر یہ درخت کبھی بھی اپنا میوہ نہیں دے گا، کبھی بھی پھل نہیں دے گا. ہم ہمیشہ جو ہے وہ اس کے دیکھیں، ہاں اب جو ہے وقت آ گیا، ہم دیکھیں گے وقت آ گیا، لیکن جیسے ہی میں اس پھل کو لینے کے لیے جاؤں گا وہ دوبارہ سے ختم ہو چکا ہوگا. یہ ہے دنیا. یہی شراب کے اندر بھی یہی مثال ہے کہ دنیا اس شراب کی مانند ہے کہ کون اس سے دھوکہ کھاتا ہے. اب دیکھیں، دنیا شراب ہے لیکن آپ کو دھوکہ نہیں دے رہی. کون دھوکہ کھائے گا اس سے؟ جو راستے سے ناواقف ہوگا، یعنی جس کو پتہ نہیں کہ یہ تو ایک عام سی چیز ہے. یعنی اس وقت جو ہمارے اسکول میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے چیزیں، شراب کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے فزکس وغیرہ میں، تو وہ جیسے ہی دیکھے گا، وہ چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا تو آپ کو بتا دے گا کہ بابا یہ تو جو ہے وہ کیا ہے؟ شراب ہے، یہ پانی نہیں ہے یہاں پہ کوئی. لیکن جو شخص ناواقف ہوگا وہ کیا سمجھے گا؟ یہ پانی ہے. بس دھوکہ میں اپنی جہالت کی وجہ سے کھا رہا ہوں. تمہیں نہیں معلوم اس دنیا کی حقیقت. دنیا نے تو کچھ نہیں چھپایا، اس نے تو کبھی نہیں کہا یہاں پہ پانی پڑا ہوا ہے آ کے مجھ پی لو. نہیں، یہ دنیا کا ایک سسٹم ہے. دنیا ایک اس طرح کی چیز ہے، تمہیں اس سے واقف ہونا چاہیے، تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے کہ دنیا کیا ہے. دنیا پس کسی کو دھوکہ نہیں دیتی. دنیا ایک اسی اس طرح سے ایک مہربان شخص کی مانند ہے، سب کچھ اپنے صاف صاف بیان کر دیتی ہے. بس خدا کیا کہتا ہے سورہ لقمان کے اندر، فلا تغرنکم الحیات الدنیا. جب سب کچھ واضح ہے تو دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے.
دیکھیں عجیب ہے، یعنی واقعی اس پورے سسٹم کے اندر آپ ہر چیز کے اندر جب انسان دیکھتا ہے کہ ایک عجیب چیز ہے، خدا ہر چیز کو واضح کر کے بتا دیتا ہے، ہر چیز کو واضح کیا ہے، خدا نے کچھ چھپائی نہیں، حتیٰ ہمارے جو دشمن ہیں اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ شخص تمہارا دشمن ہے، اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں کیا کہا خدا نے کہ یہ تمہارا دشمن بھی ہے اور عدو مبین بھی ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور جب تمہیں بہکا رہا ہوتا ہے تب ہم کو پتا بھی ہوتا ہے کہ ہم کو شیطان بہکا رہا ہے اس وقت، ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ ہم سب کو نہ پتا ہو، نہیں، ہر انسان کو پتا ہوتا ہے۔ ایک بہت عجیب حدیث ہے، یہاں پہ ذہن میں آگے تو عرض کرتا ہے چلو۔ ایک شخص آتا ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے، یہ جو قرآن کی آیت ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو اچھا یہ شخص امام سے سوال کرنے آیا ہوتا ہے، ابھی اپنا سوال بیان نہیں کرتا۔ جب امام کے پاس یا کسی معصوم کے پاس آتا ہے تو معصوم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے ایک سوال ہے آپ سے۔ امام کہتے ہیں کہ اسم کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو، یعنی اس نے ابھی سوال بتایا نہیں ہوتا، امام خود پہلے سے کہہ دیتے ہیں تمہارے ذہن میں یہی سوال ہے نا کہ تم چاہتے ہو کہ اسم کے بارے میں پوچھو، یعنی گناہ کیا ہے۔ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، ایک دوسرے کے ساتھ کس میں تعاون کرو؟ تقوی اور نیکیوں میں تعاون کرو، لیکن جو ہے برائیوں کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ یہ آیت ہے، اس آیت کے اندر اسم کا جو لفظ آیا اس کو سمجھنے کے لیے امام کے پاس آتا ہے۔ امام کیا کہتے ہیں؟ امام اس کو جواب نہیں دیتے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ استفت قلبک، اپنے قلب سے سوال کر، استفت فؤادک، خود اپنے آپ سے سوال کر۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ گناہ کیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خدا نے انسان کے اندر الہام کر دیا ہے نیکیوں کا بھی برائیوں کا بھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کام غلط ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ کچھ کلک کر جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، انسان بس جانتا ہے دشمن اس کا کھلا ہوا ہے، دشمن عدو ہے، عدو مبین ہے، سب کچھ ہے، لیکن عجیب چیز کیا ہے کہ انسان اس سب کو معلوم ہوتے ہوئے بھی پھر اسی ٹریک پہ چلتا ہے۔ یعنی ایسا ہی ہے کہ جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کو بتایا گیا ہو کہ راستہ صراط مستقیم اس طرف جاتا ہے، اور آپ آنکھیں کھول کے، آنکھیں بند کر کے نہیں، آنکھیں کھول کر اس طرف چلیں، اور پھر توقع بھی رکھیں کہ ہم جو ہے وہ نجات پا جائیں گے۔ عجیب نہیں ہے یہ کہ کتنا عجیب ڈرامہ ہے ہمارا، یعنی ہم نے خود اپنے ساتھ جو ہے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ واضح بورڈ لگا ہوا ہے کہ دین تمہارا اس طرف ہے، تمہیں خلق کیا گیا فطرت کے اوپر، جو کہ فطرت دین کے اوپر ہے، تمہیں اس طرف لے جا رہی ہے، تمہارے اندر الہام کر دیا گیا نیکیوں کا برائیوں کا، تمہیں اس طرف جانا چاہیے، لیکن جاتے ہو کس طرف ہو؟ اس طرف جہاں پہ تمہارا عدو مبین تم کو لے کے جاتا ہے۔ یہ بہت عجیب چیز ہے۔ تو خدا فرماتا ہے کہ یہ دنیا، حیات دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے۔ ایک شخص ہے خواجہ عبداللہ انصاری، ایک عارف گزرے ہیں، ان کو بابا عرفان بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بہت اچھا ان کا شعر ہے، بہت اچھا خوبصورت شعر ہے۔ فرماتے ہیں برو اے خواجہ خود را نیک بشناس کہ نبوت فربہی مانند آماس، کہتے ہیں اے خواجہ تم جاؤ اپنے آپ کو اچھی طرح پہچاننے کی کوشش کرو۔ برو اے خواجہ خود را نیک بشناس، اپنے آپ کو اچھی طرح خود سمجھ لو کہ نبوت فربہی مانند آماس۔ فربہ کسے کہتے ہیں؟ فربہ ایک انسان جو ہیلدی انسان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فربہ ہے۔ آماس کسے کہتے ہیں؟ ورم کو کہتے ہیں، جو انسان پھول جائے اس کو کہتے ہیں آماس۔ دیکھیں ایک انسان فرض کرے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں بعض چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو مثلا جو ہے ایستھما کی بیماری ہے، سانس کی بیماری ہے، ان کو اسٹیرائڈ دی جاتے ہیں بچپن سے ہی، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے پھول جاتے ہیں۔ یہ بچہ ہیلدی نہیں ہے، یہ بچہ مریض ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو شخص نہیں جانتا ہوگا اس حقیقت کو کیا سمجھے گا کہ بچہ تھوڑا ہیلدی ہے۔ کہتے ہیں اے خواجہ اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھو، جس چیز کو تم جو ہے وہ فربہ ہونا سمجھو، فربہ نہیں ہے، آماس ہے، یہ تم ورم کر گئے ہو، تمہاری حقیقت ہی نہیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر تم نے جو کچھ یہ حاصل کر لیا، مال و دولت حاصل کر لیا، یہ ظاہری تم نے علم حاصل کر لیا، مقام پر پہنچ گئے تو کمال تک پہنچ گئے، نہیں، یہ سب آماس ہے، یہ سب ورم ہے، اس کے اندر تمہاری حقیقت کچھ نہیں ہے، تمہارا اپنی کس چیز کا کمال کچھ نہیں ہے۔ یعنی فربہ کب ہوتا ہے انسان؟ جب واقع معنی میں، یعنی جو انسان کی حقیقت تھی وہ کمال پہ جاتی، تب انسان ہم کہتے ہیں کہ انسان ہیلدی ہو گیا، فربہ ہو گیا۔ تو انسان کی حقیقت کیا تھی؟ روح ہے اس کی۔ اگر انسان کی روح ہیلدی ہوتی ہے، کمال کی جانب ہوتی ہے، ہم کہیں گے انسان جو ہے وہ فربہ ہو رہا ہے، ہیلدی ہو رہا ہے، اچھی طرح اس کی گروتھ ہو رہی ہے۔ لیکن اگر انسان کا فقط و فقط جسم جو ہے وہ پروان چڑھے تو یہ آماس ہے، فقط یہ ورم کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی کمال اس نے حاصل نہیں کیا۔ یہ ہے بس اے انسان تم اس دنیا کو سمجھو، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو، تب جا کے دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ اگر اس حقیقت میں نہیں سمجھو گے تو
سراب کے پیچھے چلتے چلے جاؤ گے جو کبھی حاصل نہیں ہوگا. اس پھل کو حاصل کرنے کے لیے لگے رہو گے لیکن وہ پھل کبھی بھی درخت پہ اگ کر نہیں آئے گا. درود بھیجو محمد وعلی محمد کا. اسی چیز کو سورہ حدید میں فرماتے ہیں لَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ. جس کو امام علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا کہ تم خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو, یعنی دنیا تمہیں دھوکہ نہیں دیتی, تم خود دھوکہ کھا جاتے ہو. قرآن بھی یہ چیز فرماتا ہے لَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ, تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا ہے. وَتَرَبَّصْتُمْ, اور تم انتظار میں لگے ہوئے ہو, نہ معلوم کس چیز کے انتظار میں. وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي, خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ, یہاں تک کہ یہ ایک دفعہ کیا ہوا, خدا کا امر آ گیا. یہ ایک دفعہ آتا ہے, ایسا نہیں کہ کسی کو بتا کے آیا کہ جو ہے اب آپ کا وقت آ گیا, نہیں. حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, شیطان نے تمہیں دھوکہ دے دیا, وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. امر خدا آ گیا, وقت آ گیا, اب جو ہے تمہیں حساب کتاب دینا ہے. پوری زندگی جو ہے امانی کے پیچھے, امانی کے نہیں خواہشات کے پیچھے انسان نے گزار دی. بس یہ دنیا کیا ہے, یہ والی دنیا جو ہے انسان کو دھوکہ نہیں دیتی. یہ دنیا صاف و شفاف ہے, اس کی مدح کی گئی ہے. یہ کیا ہے, جائے امتحان ہے. اگر میں کہوں کہ ایک انسان کو جو ہے ایک بچہ جو ہے کلاس 1 میں ہے, اس کو 2 میں جانا ہے, 2 سے 3 میں جانا ہے, ہر کلاس سے اس کی بالاتر کلاس میں جانا ہے, کیا کیا جاتا ہے, اس کا ایک امتحان لیا جاتا ہے. امتحان لیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, اس کو معلوم ہوگا کہ وہ کس لیول پر ہے اور اب وہ اس قابل ہے کہ اگلے لیول پر چلا جائے. بس جو شخص اپنے اندر فیل کرے گا کہ میرے اندر کمال آ چکا ہے, اگر اس کا امتحان نہ لیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ نہیں ابھی تمہارا امتحان نہیں, تم یہیں بیٹھے رہو, تو کیا یہ اس کو اچھا سمجھے گا؟ کیا یہ چیز اس کے لیے اچھی ہوگی؟ یا نہیں, اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے. وہ اس لیول پر پہنچ گیا ہے, اس کو امتحان لینا چاہیے, اس کا آپ کو اس کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس کو اگلی کلاس میں جانا چاہیے. اگر میں بلا وجہ اس کا امتحان ڈیلے کرتا رہوں یا امتحان ہی نہ لوں اس سے, تو بچہ تو بظاہر جو چھوٹا بچہ بڑا خوش ہوگا کہ امتحان ہمارا نہیں ہے, لیکن در حقیقت اس کا نقصان ہو رہا ہے. وہ اسی کلاس میں بیٹھا رہ جائے گا, کبھی کلاس 2 میں نہیں جائے گا, کبھی کلاس 3 میں نہیں جائے گا, ایک ہی لیول پہ رہے گا. امتحان کیا ہے, بس اس کا مطلب ہے نعمت ہے. امتحان ایک سبب ہے کہ جو آپ کو اوپر کی جانب لے جاتی ہے. اگر امتحان نہ ہو تو وہیں کہیں نہیں رہ جائیں گے. کیسے آپ کے کمالات جو ہیں نکھر کے سامنے آئیں گے؟ بس امتحان کیا ہے, انسان کے کمالات کو سامنے لانے کا نام ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کس لیول پر ہے اور پھر آگے کی منزل پر جاتا ہے. بس یہ دنیا جو کہ اس طرح کی دنیا ہے بہت زیادہ تعریف کے قابل ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کہ وہ شخص جو آ کے امام علیہ السلام کی خدمت میں اعتراض کرتا ہے کہ دنیا ایسی اور ایسی اور ایسی اور میں دنیا کو ترکیب کر کے بیٹھ گیا ہوں, تو امام کیا کہتے ہیں, دنیا بہت اچھی ہے, یہ متجر ہے, جائے تجارت ہے. یہاں پہ اولیاء خدا کے تجارت کرتے ہیں اور اپنے سامان لے کے جاتے ہیں اس دنیا کا. ہاں, اگر تم خود اس دنیا میں آ کے تجارت نہ کرو یا ایسی تجارت کرو جس کے اندر سراسر خسران ہو, تو تم نے اپنا فیصلہ کیا, دنیا کو مذمت نہ کرو. ایک اور طریقہ دنیا کا کیا ہے, رہنمائی کرنے کا. کس طرح سے دنیا رہنمائی کرتی ہے؟ قرآن فرماتا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ. جاؤ دنیا میں سیر کرو, دیکھو کہ تاریخ کے اندر کیا ہوا تم سے زیادہ. جو نقطہ ہے اس آیت کے اندر اضافی نقطہ وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو تھے تم سے زیادہ شدید تھے قوت کے اندر, اور پھر بھی جو ہے ان کے ساتھ یہ ہوا. اور واقعا اگر انسان تاریخ کا مطالعہ کرے تو دیکھتا ہے کہ ہم سے جو پہلے والی جو قومیں ہیں ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں, ان کے اندر توانائیاں بھی عجیب و غریب قسم کی تھیں. یعنی ہم لوگ اس وقت اس ٹیکنالوجی کے زمانے کے اندر بھی شاید وہ کارنامے انجام نہیں دے پائے. مثلا یہ احرام مصر جو ہے عجیب, دیکھیں کیا شاہکار ہے. اس زمانے میں پتہ نہیں کس طرح سے لوگوں نے بنایا ہوگا کہ آج تک جو ہے وہ دنیا کا عجوبہ سمجھا جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں سمجھو کہ وہ پرانے لوگ جو تھے بالکل ایسے ہی تھے, نہیں, خود قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سے زیادہ قوت والے تھے. جب خدا کسی گواہی دے تو حتماً اس کے اندر کوئی چیز ہے. پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس طرح سے گھر بنایا کرتے کہ خدا تعریف کرتا ہے, یعنی اس سسٹم کی, اس انجینئرنگ کی خدا باقاعدہ تعریف کرتا ہے کہ کیا زبردست. یعنی قوم تھی, باغی قوم تھی, خدا کی اطاعت کرنے والی نہیں تھی, لیکن ملا کے جو کام تھا آرکیٹیکچر کے لحاظ سے وہ زبردست کام تھا. کس طرح سے پہاڑوں کو کاٹ کے اپنے لیے زبردست گھر بنایا کرتے تھے. بس ٹھیک قوت تھی, لیکن ان تمام قوت کے باوجود ان کا کیا ہوا؟ جاؤ جا کے دیکھو اولم یسیروا فی الارض, تاکہ تم دیکھ سکو. بس دنیا کیا ہے, اعتبار کی جگہ ہے. مومن کے لیے فرماتے ہیں کہ انما ينظر المؤمن الى الدنيا بعين الاعتبار. مومن کس طرح دنیا کو دیکھتا ہے؟ فقط وہی جو عرض کیا, فقط جا کے سیلفیاں نہیں بناتا, فقط دیکھ کے جو ہے ہاں کیا زبردست جو ہے وہ بادشاہی قلعہ ہے, یہ مسجد ہے, اور نہیں,
دنیا کو بعین الاعتبار دیکھتا ہے، عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ عبرت کسے کہتے ہیں؟ عبرت کہتے ہیں کسی جگہ سے عبور کرنے کو، یعنی رک نہیں جاتا اسی بلڈنگ کو میں دیکھ رہا ہوں یہیں پہ رک گیا، نہیں، عبور کرو اس سے۔ کس سے یعنی کیا مطلب عبور کرو؟ تم نے اس سے عبرت لی، درس حاصل کیا، اب عبور کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنے جہل سے علم کی جانب عبور کرنا ہے، مجھے اپنے نقص سے کمال کی جانب عبور کرنا ہے، مجھے ظلم سے، اپنے اندر جو ظلم ہے اس سے عدالت کی جانب عبور کرنا ہے۔ یہ ہے عبرت۔ مومن دنیا کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے، مومن اگر مومن نہیں ہے تو ایسی تفریح کے لحاظ سے جائے گا اور اپنا ٹائم پاس کرے گا، لیکن مگر مومن ہے تو بعین الاعتبار دنیا کو دیکھتا ہے اور پھر اس سے جو درس حاصل کرتا ہے۔ پر دنیا کتنی اچھی درسگاہ ہو جائے گی، پھر مذمت کے لائق نہیں ہے۔ ایک درسگاہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے، سیکھو اس سے، کمال حاصل کرو اور چلے جاؤ، بہترین جگہ ہے اس لحاظ سے اگر دیکھنا چاہو تو۔ فرماتے ہیں کہ ابو ذر جو تھے، اس نے دیکھیں ہمارے ذہن میں جو ہے وہ عبادت کیا ہے، چند دفعہ ذکر ہو چکا ہے، تکرار ہو چکی ہے۔ عبادت کیا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ زیارت پہ چلا جاتا ہوں تو میرا ہم و غم کیا ہوتا ہے، یہ زیارت نامہ جو ہے مجھے یہاں سے لے کے شروع کرنا ہے اور یہاں تک جو ہے وہ صفحے پلٹاتے ہوئے مجھے ختم کر لینا ہے۔ اور زیارت پہ جاتا ہوں تو میرے جو ہے ذہن میں ایک پورا پیکج ہوتا ہے کہ زیارت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ بھی جانا ہے، اس کے بعد وہاں پہ بھی جانا ہے، اور وہ جو قافلہ آیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ ہم کو وہاں 4 جگہ وہاں بھی لے گئے تھے، تو مجھے وہاں پہ بھی جانا ہے، اور اگر مجھے وہاں نہیں لے جائے گا تو میں سمجھوں گا میری تو زیارت تو جو بالکل فلاپ ہو گئی اور یہ تو بالکل بیکار قافلہ تھا اور میرا تو سارا پیسہ ضائع ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ زیارت تم نے کیا سمجھا؟ ان مقامات کے اوپر جا کے ہاتھ لگانا اور ان کا جو ہے بوسہ دے کے آ جانا۔ تو واقعاً اس نے جو ہے 10 جگہ کے بوسہ دیا، آپ نے 5 جگہ کا بوسہ دیا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو واقعاً ہم سب کا جو اس کا جو نقصان ہو گیا، لیکن یہ نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے، عجیب ہے۔ فرماتے ہیں ابو ذر کے بارے میں، امام کیا فرماتے ہیں؟ کان اکثر عبادت ابی ذر رحمہ اللہ التفکر والاعتبار۔ ابو ذر ان چکروں میں نہیں تھے جن میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ البتہ دیکھیں اس سے کوئی غلط مطلب نہ لے، بہت ڈر بھی لگتا ہے ان باتوں کو کرتے ہوئے کہ فوراً لوگ کہیں گے مولانا صاحب تو زیارت پہ جانے کے اور زری کو ہاتھ لگانے کے مخالف نہیں، اس کے مخالف نہیں ہوں۔ اصل چیز کو دیکھو، اصل کیا ہے؟ اصل وہ شخص ہے، وہ ذات ہے جس کے پاس تم سلام کرنے آئے ہو، آؤ اس سے کچھ بات کرو، آؤ اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو اس کے سامنے رکھو کہ میرے امام میں اس وقت اس حالت میں ہوں اور میں اس سے اوپر جانا چاہتا ہوں، آپ میری کمک کریں، میں یہاں پر آپ کے پاس کچھ لینے آیا ہوں۔ کیا لینے آیا ہوں؟ گاڑی اور گھر اور بنگلہ، یہ سب نہیں، اس سے بڑھ کر اپنی روح کے لیے کچھ مانگو، اپنی انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ ان سے مانگو۔ کب تک ہم فقط جسم کی جو ہے پرورش کرتے رہیں گے؟ ان سے یہ مانگو، اور یہ یہی دینے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی خدا نے جو رسولوں کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، ساری قربانیاں دی گئی، اس لیے تو نہیں تھا کہ آپ کو گاڑی یہ سب بھی دے دیں گے، ان کے لیے مشکل کچھ نہیں ہے، لیکن جو چیز دینے بیٹھے ہیں وہ تو ان سے مانگو، وہ تو سوال کرو۔ اس کا کوئی سوال نہیں کرتا ان سے، کہ بہت کم لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں۔ انسان جائے زیارت کے لیے تو اس کام کے لیے جائے، زیارت نامے کے ایک صفحہ انسان پڑھ لے یا ایک سلام کر لے امام کو، بس وہ بھی جو ہے اگر معرفت کے ساتھ کرے تو بہت ہے، بہت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان معرفت کے ساتھ سلام کرتا ہے، جب اس کو معلوم ہے کہ امام مجھے جواب دے رہے ہیں، امام میری بات سن رہے ہیں۔ یہ سب زیارت ناموں کے پہلے صفحے کے اندر مگر نہیں لکھا ہوتا، جو اذن دخول ہے، مگر یہ ساری بات اس میں نہیں لکھی ہوئی کہ میرا آپ سے جو ہے کلام کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یعنی میں کس طرح سمجھوں گا کہ آپ نے میری بات سنی اور کس طرح سے جو ہے سب کچھ ہوا؟ اگر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر میرے دل کے اندر جو ہے ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے، میں سمجھ جاؤں گا کہ ہاں آپ میری بات، یعنی میرے سب کچھ قبول ہو رہا ہے۔ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس لذت مناجات کے پیچھے جاؤ، پھر دیکھو کس قدر لذیذ ہیں یہ چیزیں۔ پھر انسان جب ایک دفعہ لذت مناجات کے اندر چلا جائے، اس کو حاصل ہو جائے، وہ حلاوت حاصل ہو جائے، وہ شیرینی حاصل ہو جائے، تو اصلا اس کی دنیا کی طرف نگاہ نہیں پڑے گی، پھر اس کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ دنیا کی طرف توجہ نہ کرو۔ نہیں، جب انسان کسی بہتر چیز کو دیکھ لیتا ہے تو پس چیز کی طرف سے خود بخود اس کی نگاہ ہٹ جاتی ہے، بجائے اس کے کوئی اس کو آ کے کہے۔ بس کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر والاعتبار۔ ابی ذر کا اکثر وقت جو ہے عبادت، کون سی عبادت میں گزرتا تھا؟ تفکر کرتے تھے، فکر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، سوچتے تھے اس کائنات کے اوپر، اپنے اوپر کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اس کائنات کو خدا نے کیوں بنایا ہے، والاعتبار۔ اور دوسرا عبرت حاصل کرتے تھے، عبرت کے اندر اپنا وہ گزارا۔ ایک درود بھیجو محمد و آل محمد۔ بس یہ ہے دنیا کا ایک، اب بہت ساری باتیں تھیں، وقت گزر گیا۔ ایک یہ خوبصورت چہرہ ہے انسان دنیا کا کہ جو کیا ہے، جو انسان کو سکھاتا ہے،
جو انسان کو تعلیم دیتا ہے, جو انسان کو دھوکہ نہیں دیتا. دنیا مذموم کون سی ہے جس کی مذمت کی گئی ہے, جو کہ بری دنیا ہے؟ وہی دنیا ہے جو کہ بازیچہ ہو, جو کیا ہو, انسان کے لیے کھیل کا میدان ہو. انسان یہاں پہ آئے, کھیلے کودے اور چلا جائے. ایسی دنیا میں انسان اگر مگن ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں کھیل کی ایک خصوصیت کیا ہوتی ہے. فرض کریں آج کل جو گیمز چلے ہوئے ہیں, ویڈیو گیمز ہیں, موبائل گیمز ہیں, انسان دیکھیں جب ایک بچہ اس کو کھیلنا شروع کرتا ہے, یا ایک جوان اس کو کھیلنا شروع کرتا ہے, یا ایک بوڑھا شخص, آج کل تو سب لگے ہوئے ہیں, جب اس کو کھیلنا شروع کرتے ہیں تو شروع میں آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, بعد میں گیم آپ کو کھیلتا ہے. دیکھیں ہر شخص اس بات کو جانتا ہے, پہلے آپ کھیلتے ہیں, بعد میں وہ آپ کو اس طرح سے کھیلتا ہے, اس طرح سے آپ کو اپنے اندر انوالو کر دیتا ہے, جس طرح سے ایک شخص جو کہ منشیات کا جو استعمال کرتا ہے, کیا ہوتا ہے شروع میں آپ کے کنٹرول میں ہے کہ ایک دفعہ پیوں, زیادہ نہیں پیوں, تمام شد, لیکن ایک دو دفعہ کے بعد وہ منشیات ہے جو آپ کو کنٹرول کریں گے, پھر آپ کے کنٹرول سے نکل جائے گا. معتاد انسان کیا ہوتا ہے؟ جس کی کوئی چیز کی عادت پڑ جائے وہ غلام بن جاتا ہے اس عادت کا, پھر آپ اس کو نہیں چھڑا سکتے اتنی آسانی سے, پھر اس کے لیے مردانگی چاہیے. چھڑا سکتے ہیں, مایوسی کی بات نہیں ہے, ہر کام انسان کر سکتا ہے, لیکن پھر زیادہ جگر چاہیے, پھر مردانگی چاہیے. تو یہ کیا ہے, دنیا مضمون کون سی ہے؟ جو انسان کو جو ہے وہ بازی دینا شروع کر دے, انسان کو جو ہے کھلانا شروع کر دے. وہ ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں در حقیقت وہ مجھ سے کھیل رہی ہے. یہ اب بس فہرستوار جو ہے بیان کرتا چلوں. دنیا مضمون کی دوسری صفت کیا ہے؟ یہ پیاس میں اضافہ کرتی ہے. کل بھی اشارہ ہوا تھا, پیاس بڑھاتی چلی جاتی ہے, پیاس بڑھاتی چلی جاتی ہے. آپ جتنا زیادہ اس کو لیں گے آپ کی پیاس اور بڑھ جائے گی. امام فرماتے ہیں مثل الدنیا مثل ماء البحر. امام کاظم علیہ السلام سے حدیث ہے, کہ دنیا کی مثال کس چیز کی مثال ہے؟ سمندر کے پانی جیسی ہے. کیا ہے کہ جتنا زیادہ تم اس کو پیو گے, کل ما شرب من عطشان, ایک شخص جو کہ پیاسا ہے, ایک عطشان انسان جو جتنا زیادہ اس کو پیے گا, ازداد عطشن, اس کی پیاس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. حتی یقتلو, حتی اس کو مار ڈالے گا. یہ پانی پیتے رہو گے ایک مر جاؤ گے اس پانی کو پی کے. کہ پیاس بجھائے گا تو کجا, اصلا تمہیں مار ڈالے گا. دنیا بھی ایسے ہی ہے. انسان جتنا اس کے پیچھے جائے گا, ایک وقت دیکھے گا ختم ہو گیا, میرا جو وقت تھا ختم ہو گیا, تمام شخص, اور کچھ حاصل نہیں کیا. وہی جو خسران والی مثال ہے کہ وہ شخص جو کہ برف لے کے کھڑا ہوتا ہے گرمی کے اندر, اور وہ برف جو ہے پگھلتی چلی جاتی ہے, اور کوئی اس کو خریدنے والا نہیں, اور جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے اصل سرمایہ بھی ہاتھ سے چلا گیا. یہ خسران ہے, یہ نقصان نہیں ہے, یہ خسران ہے کہ اصل سرمایہ بھی انسان کے ہاتھ سے چلا گیا. یہ دنیا کی مثال ایسی ہے. کے پیچھے چلتے چلے, آخر میں کیا ہوگا؟ نہ فقط تمہیں کچھ ملے گا نہیں, بلکہ یقتلو, مار ڈالے گا. تیسری چیز جو کہ دنیا کے اندر مذموم ہے, جس کی مذمت کی گئی ہے, ثروت اندوزی, مال جمع کرنا, جمع کرتے رہو. تحبون المال حبا جما, بہت زبردست طریقے سے دل, یعنی اس کے ساتھ جو ہے مال سے محبت کرتا ہے. خدا کوئی تعبیر کوئی ایکسٹرا قرآن کے اندر نہیں ہے, ہر چیز نفی تلی بیان کی گئی ہے. یہ بھی خدا کہہ سکتا تھا تحبون المال حبا, محبت کرتے ہیں مال سے, محبت ایک جو محبت کرنے والی, حبا جما, زبردست قسم کی, دل بھر کے جو ہے وہ مال سے محبت کرتا ہے انسان. پھر کیا کرتا ہے جب مال سے محبت کرتا ہے؟ اس کا مقصد خود مال, یعنی کس سے محبت کر رہا ہے؟ کسی مقصد سے محبت نہیں کر رہا کہ اس مال کے ذریعے میں جو ہے فلان جو ہے فائدہ حاصل کروں, نہیں, اس کا مقصد خود یہ مال بن جاتا ہے. تو حبون المال, خود مال سے محبت کرتا ہے. جب خود مال سے محبت کرے گا تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو جمع کرتا ہے, اس کے جو ہے وہ اپنے بینک بیلنس وغیرہ کے بنانے میں لگ جاتا ہے. اس کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ یعنی چاروں کے کمپلیٹ ہو جائے تاکہ جو ہے کل دوبارہ سے ان تمام باتوں کو تکرار نہ کرنا پڑے. 2-4 منٹ آپ کے ایکسٹرا لے لیں. اس دنیا کے آثار کیا ہیں؟ بری دنیا کے آثار مشہور و معروف ہمارے سامنے روایت ہے, رأس کل خطیہ, ہر جو غلطی ہے, ہر جو گناہ ہے, اس کی بیس اگر آپ دیکھیں گے تو یہیں سے نکلے گی. اس کا جو ہے وہ یہیں سے کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوگا محبت دنیا سے. محبت دنیا کس معنی میں؟ اسی غلط معنوں کے اندر ابھی بیان کی گئی, جس کی مذمت کی گئی. اس معنی میں اگر انسان جو ہے وہ دنیا سے محبت کرنے لگے گا, اپنا دل جو ہے اس سے لگا لے گا, تو پھر جو ہے یہ خطرناک ہے. ہر خطا جو ہے یہاں سے نکلتی ہے, انسان کو آخرت کا دشمن بنا دیتی ہے. انسان جب اس دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے, امام مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی مثال 2 دشمنوں کی مانند ہے. ایک اور مثال دیتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی مثال جو ہے وہ مشرق و مغرب کی مانند ہے.
اگر تم مشرق کی طرف سفر کرو گے تو ہر قدم جو کہ مشرق کی جانب بڑھاؤ گے مغرب سے اتنا ہی دور ہو جاؤ گے. یہ نہیں سمجھو کہ میں دنیا اور آخرت کو ساتھ لے کے چل سکتا ہوں، نہیں، یہ انسان کی غلط فہمی ہے. دنیا البتہ اس غلط معنی میں جو کہ بیان کی مذمت والے معنی میں، جتنا زیادہ اس دنیا کے پیچھے جاؤ گے آخرت سے اتنا ہی دور ہو جاؤ گے، کیونکہ ان کی مثال مشرق و مغرب کی مانند ہے. اور اسی لیے جو ہے ہم کو دعا میں کیا ملتا ہے؟ امام گڑ گڑا کے خدا سے کیا فرماتے ہیں؟ دعا ابو حمزہ صومالی کے اندر غالباً ہے، سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی، اے خدا اس دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکال دے. یہ امام ہے، اس کو معلوم ہے کہ دنیا کی محبت اگر کسی کے دل میں آ جائے تو کیا ہوگا، وہ دل جو ہے اس پورے وجود کو جو ہے وہ محبت لے ڈوبے گی. ایک مثال جو ہے وہ مولانا رومی کی جو ہے اکثر بیان کیا کرتا ہوں، بہت خوبصورت مثال ہے. کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال کیا ہے؟ دنیا کی محبت کی مثال، دنیا اور اس کی محبت دونوں کی مثال. اگر آپ ایک کشتی کو لیں کہ جو ایک سمندر کے اوپر، ایک دریا کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہو، تو جب تک یہ اس پانی کے اوپر چلتی رہے گی یہ سفر جاری رکھے گی اور ایک وقت اپنے منزل پہ پہنچ جائے گی. لیکن اگر یہ پانی اس کشتی کے اندر آ جائے تو یہ سب کچھ لے ڈوبے گی. دنیا بھی ایسے ہی، جب تک آپ اس کو ایک ابزار کے طور پہ، یعنی آپ ایک ٹول کے طور پر استعمال کریں گے، ایک وسیلے کے طور پر استعمال کریں گے، تو کیا ہوگا، یہ آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچائے گی. یہاں پہ تجارت کریں گے، حاصل کریں گے، اپنے لیے زیادہ راہ لیں گے تاکہ آخرت میں آپ کو کام آئے، آپ کو اپنے مقصد تک پہنچائے گی. خدا نے دنیا کو بنایا بھی اسی لیے. لیکن اگر اس کی محبت دل میں آ گئی تو یہ آپ کو لے ڈوبے گی. دل محبت اندر نہیں آنی چاہیے آپ کے دل کے اندر، اس کو وسیلے کے طور پر استعمال کرتے رہیں جتنا کرنا چاہیں. یہ ہے دنیا اور اس کی محبت کی مثال. ایک درود بھیجیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، آج شب 6 محرم ہے اور یہ دن منسوب ہے اس شیرخوار بچے سے کہ جس کا بھی آپ نے تذکرہ سنا، برادر مسلم نے واقعاً حق ادا کیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح سے ان حالات کو بیان کروں، کس طرح سے اس واقعے کو بیان کروں، کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، نہیں سمجھ میں آتا. واقعاً امام علیہ السلام پہ جو یہ مصیبت تھی، ایک عجیب مصیبت، یعنی ہر مصیبت جو ہے امام پہ جو پڑی ہے اس کربلا کے میدان کے اندر ایک انوکھی، ایک نئی مصیبت ہے، ایک نیا امتحان ہے جو شاید اس سے پہلے نہ کسی نے دیا ہو، نہ کوئی بعد میں اس کے دے گا. اصحاب کی مصیبت اپنی جگہ، بچپن کے دوستوں کی شہادت اپنی جگہ، کسی کوفیوں کا پہلے دعوت دینا اور پھر دعوت کے بعد بے وفائی کرنا، یہ عجیب مصیبت اپنی جگہ. مسلم ابن عقیل کا اس تنہائی کے ساتھ شہید کر دیا جانا، یہ اپنی جگہ. یہ ساری مصیبتیں اپنی جگہ. پھر اصحاب کا ایک ایک کر کے شہید ہونا اور اس امام کا ہر صحابی کے پاس جا کر اس کے لاشے کو لے کر آنا، لیکن بہت عجیب، بہت بڑی مصیبت ہے. ہم لوگ ان چیزوں کو فقط سوچ سکتے ہیں، فقط سن لیتے ہیں، لیکن نہیں سمجھ پاتے کہ کیا ہے. امام اس تنہائی کے اندر ان 72 افراد کے ساتھ، ایک ایک شخص جب امام کا جاتا ہوگا رن کے اندر اور قربان ہو جاتا ہوگا، امام کس حالت سے اس کے پاس جاتے ہوں گے. ایک ایک شخص جا رہا ہے اور شہید ہو رہا ہے. امام علیہ السلام کے ساتھیوں میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ حضرت عباس بھی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت قاسم بھی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی اکبر بھی چلے جاتے ہیں. امام تک و تنہا، بالکل اکیلا امام. 30,000 کا لشکر. کیا سوچتا ہوگا امام، کیا دل پر اس کی گزرتی ہوگی، کیا اہل حرم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب دیکھتے ہوں گے امام کو اس تنہائی کے عالم میں. کس طرح سے برداشت کرتی ہوں گی بی بی زینب جب اپنے بھائی کو اس تنہائی کے اندر دیکھتی ہوں گی. کس طرح برداشت کرتی ہوں گے جب امام خطبہ دیتے ہوں گے اور اہل اشقیاء، یہ لشکر آدھا ہنہناتے ہوں گے، تالیاں بجاتے ہوں گے. عجیب امام ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہوں گے اور یہ لشکر آدھا اس طرح سے امام کا مذاق اڑاتے ہوں گے. کیا گزرتی ہوگی اس دل زینب پر، کس طرح سے برداشت کرتی ہوئے نہیں معلوم. عزیزانو، یہ ایک وقت بالآخر وہ آتا ہے جب امام تنہا رہ جاتے ہیں، رن کی طرف جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک صدائے استغاثہ بلند کرتے ہیں کہ شاید کوئی ہدایت پا جائے، شاید کوئی ان میں سے جو ہے اپنے لیے نہیں، امام کو معلوم ہے مجھے بلا کے شہید ہو جانا ہے، شاید کوئی ایک انسان مزید ہدایت حاصل کر لے. اور دفعہ حجت تمام کرتے ہیں، کیا کوئی نہیں ہے جو اس اہل حرم کا دفاع کرے.
کیا کوئی نہیں ہے کہ جو اس فریاد رس کی فریاد رسی کے لیے آئے؟ کیا کوئی نہیں ہے جو امام کی نصرت کرے، خدا کی خاطر امام کی نصرت کرے؟ ان صدائے استغاثہ کو بلند کرتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں ملتا، لیکن خیمے سے رونے کی صدائے بلند ہوتی ہے، خیمے میں گریہ اور زاری شروع ہوتا ہے۔ جب بی بی زینب، جب ام کلثوم کے کانوں میں صدائیں پڑی ہوں گی، گریہ کیا، امام علیہ السلام دوبارہ سے خیمے کی جانب تشریف لاتے ہیں تاکہ اہل حرم کو دوبارہ سے تسلی دی جا سکے، دوبارہ سے دلاسا دیا جا سکے کہ نہ رو، گریہ نہ کرو۔ دوبارہ سے جب آتے ہیں خیمے کے اندر تو دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک شیر خوار بچہ ہے جو کہ پیاس کی شدت سے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلے اس بچے کو ہی میں کچھ پانی پلا لاؤں، شاید کوئی پانی کی سبیل ہو جائے، شاید یہ بچہ جو گڑ گڑا رہا ہے، شاید یہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، شاید اس بچے کو کچھ آرام آ جائے۔ عزیزان محترم، نہیں معلوم کس طرح سے امام علیہ السلام کیا سوچ کر، کس امید کے ساتھ اس بچے کو لے کے اپنی گود میں اس بچے کو لے کے باہر آتے ہیں۔ نہیں معلوم وہاں پر عمر سعد کے دل پہ کیا گزرتی ہے اور کیوں گزرتی ہے، اور کس طرح حرملہ کو حکم دیتا ہے کہ کیا دیکھتے ہو۔ حرملہ بھی ایک تیر چلاتا ہے، نہیں معلوم اس تیر کیوں، وہ تیر کس طرح سے اور کیوں کر اپنے نشانے پر لگ جاتا ہے۔ سیدھا وہ تیر آتا ہے، وہ تیر سے شعبہ اس چھوٹے سے بچے کی، ایک شیرخوار بچے کی گردن پر آ کے لگتا ہے۔ نہیں معلوم یہ بچہ کس طرح اپنے باپ کے ہاتھوں پر تڑپا ہوگا۔ اس چھوٹے سے بچے کی جان کس طرح سے اس بچے نے اپنے باپ کے ہاتھوں پر اپنی جان دی ہوگی، اور کس طرح سے امام علیہ السلام نے اس مصیبت پر صبر کیا ہوگا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں عجیب ہے یہ امام علیہ السلام کا دل، فرشتے جب دیکھتے ہوں گے نہیں معلوم کس طرح سے آپ کو داد دیتے ہوں گے کہ اے حسین ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کس قسم کی شخصیت ہے، یہ پوری دنیا دیکھتی ہوگی لیکن سمجھ میں نہیں آتا یہ حسین کا دل کس قسم کا دل ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے خدا یہ مصیبت بہت بڑی مصیبت صحیح، لیکن چونکہ تو دیکھ رہا ہے، چونکہ یہ سب کچھ تیری آنکھوں کے سامنے اور تیری نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے سب کچھ میرے لیے آسان ہے۔ اس مصیبت کو بھی قبول کرتے ہیں، اس بچے کے لیے واپس خیمے کی جانب آتے ہیں۔ نہیں معلوم جب خیمے کی جانب آ رہے ہوں گے تو دل پر کیا گزر رہی ہوگی، نہیں معلوم جب بچے کو تیر لگا ہوگا تو یہ مصیبت آپ کے لیے زیادہ سخت ہوگی، یا اب جب کہ خیمے کی جانب واپس آ رہے ہوں گے تو یہ مصیبت زیادہ سخت ہوگی۔ کس طرح سے آپ نے ام رباب کو یہ خبر دی ہوگی، کس طرح سے زینب کو یہ خبر دی ہوگی، کس طرح اس بچے کی بہن سکینہ کو یہ خبر دی ہوگی کہ تمہارے بچے کے ساتھ اس لشکر اعظم نے کیا، اور کس طرح اس بچے کے لیے ایک چھوٹی سی قبر بنا کر خود اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو دفن کیا ہوگا۔ وعلی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا جس طرح سے امام علیہ السلام نے اس دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، ہمیں بھی دین کی معرفت عطا فرما تاکہ اپنا سب کچھ تیری بارگاہ میں فدا کر سکیں۔ اے خدا اس خون کا انتقام دینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار میں شامل فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔